سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 121 رکوع نمبر 13۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے تھے، آپ ٹھکانوں پر جگہ پر بٹھا رہے تھے مومنوں کو جگہ واسطے جنگ کے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کب کا نکلنا، کب کا بٹھانا مومنوں کو ان کی جنگ کی جگہ کے لیے، غزوہ احد پر تبصرہ اور اس کا آغاز۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ آل عمران کے موضوعات اور نزول کے حوالے سے 4 حصے ہیں، تو 13ویں رکوع سے اختتام تک 20ویں رکوع تک یہ کلام کا وہ سلسلہ ہے جس میں تبصرہ موجود ہے غزوہ احد کے اوپر اور غزوہ احد میں رونما ہونے والے اور ڈیولپ ہونے والے حالات پر۔ گویا یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں۔ ہمارا یہ ہمیشہ ہی دستور اور ہمارا ہمیشہ ہی طریقہ انداز قرآن کی تفسیر میں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی غزوے اور کسی ایک واقعے کا تذکرہ قرآن میں اس کے حوالے سے تبصرہ موجود ہوتا ہے تو پہلے ہم اس غزوہ یا اس واقعے کی رویداد دیکھتے ہیں، اور پھر جب ہمیں اس کی ساری ہیپننگز، اس کی سچویشنز، اس کے سارے مد و جزر کے حالات کا آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہ تفسیر پڑھتے چلے جاتے ہیں، آیات کا ترجمہ، تو ہمیں تفسیر خود بخود ہمیں اس کی سمجھ میں آتی جاتی ہے۔ اور آپ یہ بھی مارک کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت سی صورتوں میں مدنی دور کے اندر رونما ہونے والے حالات پر تبصرہ فرمایا، اور خاص الخاص بہت سے غزوات پر تبصرہ فرمایا گیا۔ مثلا سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے، سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے حالات کا تذکرہ ہے، سورہ الاحزاب میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پر تذکرہ ہے، تو سورہ الحشر میں اسی طرح آگے چلتے جائیں گے تو غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو قریظہ کے حالات کا تذکرہ ان صورتوں میں آتا رہے گا۔ جب بھی ہم کسی غزوے کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کو حیات طیبہ کی تاریخ کو میں ہمیشہ ابتدا سے مختصراً دہرا لیتی ہوں تاکہ یہ ڈیٹس، یہ ہیپننگز، یہ رودادیں ذہن نشین ہو جائیں بار بار دہرانے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ مکی دور 13 سالوں پر مشتمل، ابتدائی 3 سالوں میں خاموش دعوت، پھر کہا گیا قم، آپ اٹھیں، فانذر، اور لوگوں کو متنبہ کریں، اور فرمایا گیا انذر عشیرتک والاقربین، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متنبہ کریں، اور پھر اعلانیہ دعوت کا آغاز ہو گیا۔ پہلے 3 سال خاموش دعوت، چھپی پوشیدہ دعوت، اور پھر 3 سالوں کے بعد اعلانیہ دعوت۔ اس اعلانیہ دعوت کے دور میں پہلے تو مشرکین مکہ کچھ نے قبول کیا، کچھ نے انکار کیا۔ پہلا درجہ صرف انکار، مذاق، تنقید تک کا تھا، یہ پہلا دور رہا۔ انکار کیا گیا، تکذیب کی گئی، مذاق اڑایا جاتا تھا، اور
تنقید کی جاتی تھی. یہ پہلا دور تھا، مکی دور. اس کے بعد مار پیٹ کا سلسلہ، دھمکیاں دینا، مارنا، پیٹنا، اذیت اور زدوقوب کرنے کا طریقہ. اور پھر فائنلی یہ ٹارچرز اور یہ پرسیکیوشنز پیک پر اور کلائمیکس پر پہنچتے ہیں، مکہ کی بستی سے نکالا جاتا ہے شعب ابی طالب. پھر پریشان ہو کے واپس آنا، پلٹنا، اور پھر فائنلی 13 سالوں کے اس تشدد والے دور میں سے گزرنے کے بعد ظلم کی چکی چلتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں اور صحابہ اکرام کی ہجرت. کیونکہ ادھر سے بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانیہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے پھر قبول اسلام کے بعد مدینہ میں اسلام کا نور پھیلایا ہے، اور انہوں نے دعوت دی تھی مہاجروں کو. 13 سنے نبوت میں ہجرت کا معاملہ رونما ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ، جس کے آپ پہلے منتظر تھے. مدینہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں، منتظر ہیں، نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں آپ کی آمد پر. اور پھر یوں انصار اور مہاجرین کی معاونت اور اخوت اور بھائی چارے اور مواخات کے بعد مدینہ کی اسلامی ریاست کا قیام ظہور پذیر ہوتا ہے. 1 ہجری میں مسلمانوں کو پہلے جنگ کی اجازت، قتال کی اجازت، وہ جو پہلے روکے گئے تھے ہاتھ، کفوا ایدیکم، روکے رکھو ہاتھ، جنگ نہیں ہوگا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مکی دور میں تو ہاتھ روکے گئے تھے. 1 ہجری میں مسلمانوں کو پہلے جنگ کی اجازت، اور پھر 2 ہجری میں مسلمانوں کو جنگ کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. حکم آ گیا. ہو سکتا ہے تمہیں قتال اچھا نہ لگے، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں نہیں پتا یہ جہاد تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ ابتدائی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں اور ابتدائی کچھ چھوٹے چھوٹے مارکوں کے بعد 2 ہجری میں 17 رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر، یوم الفرقان، حق اور باطل کے فرق کر دینے والا ایک زبردست مارکہ رونما ہوتا ہے. مسلمانوں کو زبردست کامیابی اور مشرکین کو بھاری مالی جنگی نقصان. مشرکین مکہ کے 70 ہلاک، سرغنہ سردار ہلاک، اور مشرکین مکہ کے 70 قیدی. بڑی بھاری رقم ادا کرتے مشرکین مکہ. یہ 2 ہجری میں ہے. اب 2 ہجری میں غزوہ بدر کی اس ناکامی اور یوم الفرقان کا یہ جو فیصلہ اناؤنس ہو گیا تھا عرب کے اندر، اور مدینہ کی ریاست کی ایک دھاک اور روب سا بیٹھ گیا تھا حجاز کے اندر. وہ مشرکین مکہ جو پہلے ہی جل رہے تھے، کڑ رہے تھے، اب انتقام کی آگ اور اس کے شعلے بھی بھڑک اٹھے. اور مشرکین مکہ نے 3-4 قسم کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز شروع کر دی. ایک تو یہ کہ ابو جہل اور ابو سفیان اور جو بڑے بڑے رؤسائے مکہ ہیں، انہوں نے مدینہ والے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اب قول و قرار اور عہد اور اوپن اناؤنسمنٹ کر دی کہ اب اگلے سال تک مشرکین مکہ کو اپنے تجارتی قافلوں اور اپنے سودی کاروبار سے جتنا منافع اور جتنا نفع ہوگا، اور خاص الخاص سودی کاروبار سے جتنا منافع جتنا نفع ہوگا، وہ سب اکٹھا کر کے مدینہ کے مسلمانوں پر یلغار، حملہ اور جنگ کے لیے استعمال کریں گے. یہ انہوں نے آپس میں معاہدے کر لیے کہ وہ مسلمان مدینہ والے جنہوں نے ہمارے 70 سرداروں کو قتل کیا اور ہمارے 70 کو قیدی کیا، ہمارے جتنے سودی پروفٹس ہوں گے ہم ان کو جمع کریں گے اور ان کو ہم ان کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے. اپنے اسلحہ، اپنے ہتھیار اور اپنی تلواریں اور اپنی زرہیں اسی سے تیار کریں گے تاکہ ایک دفعہ اچھا مضبوطی سے ان کا مقابلہ کیا جائے. اس کے علاوہ مشرکین مکہ نے ادھر ادھر کے جو باقی قبیلے تھے، جو مشرکین کے دوسرے قبیلے تھے، ان کو بھی رضاکارانہ طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر تیار کیا. مکہ والوں نے باقی مشرکین کے جو قبیلے تھے ان کو بھی رضاکارانہ طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر تیار کیا اور مائل کیا.
اور یہاں تک یہ تیاری اور کوشش جو ہے وہ سرگرمی ہوئی کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے، آپ کو پتہ ہے شاعری کا دورہ تھا، بڑے شعلہ بیان اور بڑے آتش بیان اور فائری قسم کے شاعر انہوں نے منتخب کیے جو ان بدوی قبیلوں کو اور بدوؤں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارتے تھے. ایز اے نیٹ ریزلٹ پورے اپنے 1 سال کی سرگرمیاں قبیلوں کو رضاکارانہ طور پر ابھار رہے ہیں، شاعر جو ہیں وہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھار رہے ہیں، اپنا سودی مال جمع کر رہے ہیں، اپنی تلواریں اسلحے جمع کر رہے ہیں اور مشرکین کٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. نیٹ 3 ہجری میں ایک 3,000 کی نفری کا ایک بہت بڑا لیس اسلحے اور ہتھیاروں سے لیس ایک لشکر جو ہے وہ مشرکین مکہ نے تیار کر لی ابو سفیان کی قیادت میں. اتنا بڑا لشکر جب تیار ہوا، انہوں نے مکہ پر حملے اور یلغار کی نیت سے یہ لشکر تیار کیا، لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کی آسانی ہوئی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے اس لشکر کی تیاری کی خبر پہنچ گئی. مخبری کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے. حضرت عباس ابھی 3 ہجری تک ہجرت نہیں کر چکے تھے، اسلام قبول کر کے مکہ ہی میں قیام پذیر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ایمان چھپائے رکھنے کی تاکید بھی کی تھی. مشرکین مکہ کو حضرت عباس کے قبول اسلام کا بھی احساس نہیں تھا. مکہ ہی میں تھے. مشرکین مکہ کی جو یہ ساری سرگرمی اور جنگی کوششیں تھیں ان کے بارے میں پتا چلا. جب لشکر تیار ہوا تو آپ کے چچا حضرت عباس نے قبیلہ غفار کے ایک شخص کے ہاتھ ایک خط لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے قبیلہ غفار کے شخص کو روانہ کیا. وہ تقریباً 3 دن کا سفر کر کے مدینہ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، جب یہ خط ملا تو آپ تو امید تھے، ظاہر ہے. صحابی حضرت ابی بن کعب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ مجھے یہ خط پڑھ کے سناؤ. حضرت ابی بن کعب نے جب یہ خط پڑھ کے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت سعد بن ربیعہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت سعد بن ربیعہ کو دشمنوں کے حملے اور ان کے اتنے بڑے لشکر کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی تاکید کر دی کہ یہ خبر ابھی نشر مت کرنا، جیسے یہ امانت ہے نا، اس کو اپنے پاس رکھنا، اس کو راز کو افشا نہ کرنا کسی پر. واقعات بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیعہ سے یہ معاملہ شیئر کر کے اور اس کو راز رکھنے کی تاکید کر کے ابھی گھر سے نکلے ہی تھے تو حضرت سعد بن ربیعہ کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا فرما رہے تھے؟ عورتوں کو تجسس بھی بہت ہوتا ہے نا، اور ہر مسئلے میں گھسنے کا شوق بھی بہت ہوتا ہے، اور عورت کی فطرت ہمیشہ سے ایک ہی جیسی رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے. اس پر حضرت سعد بن ربیعہ نے فوراً کہا، تیری ماں مرے، تجھے اس سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. کچھ حالت کے اثرات ابھی باقی تھے نا. بہرحال انہوں نے کیا انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میں نے خیانت نہیں کی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب بیوی نے یہ کہا نا کہ میں نے سب کچھ سن بھی لیا ہے. وہ پیچھے سے سن بھی رہی تھی، مخبری جس کو کرہ توٹو ہوتی ہے نا، وہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا. بہرحال یہ بیوی کو بازو سے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تاکہ یہ گواہی ہو جائے کہ میں نے کوئی مخبری نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر پہنچ گئی کہ بیوی نے سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کرنے اور حسن سلوک کا طریقہ اور عورتوں سے نرمی برتنے کا طریقہ، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. لہٰذا پتہ چلتا ہے نا کہ صحابہ کرام رازوں کے معاملات میں آپ کی تاکید کے معاملے میں کتنے حساس تھے اور کتنے زیادہ کیئرفل تھے، اور تقویٰ کا پیمانہ اور لیول کیا تھا. جب یہ خبر پتہ چلی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا تذکرہ صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ میری ایک گائے کو ذبح کر دیا گیا ہے، میری تلوار پر دندانے پڑ گئے ہیں، اور میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈال دیا ہے، اور میں نے ایک مینڈھے کا تعاقب کیا ہے۔ 4 باتیں دیکھی، اور پھر تعبیر میں آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میری گائے کو ذبح کر دیا گیا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی پونجی شہید کر دی جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ وہ صحابہ جن کو پہلے خواب کی تعبیر سنا دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ رکے نہیں تھے، وہ ٹھٹکے نہیں تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بات کہ میری تلوار میں دندانے پڑ گئے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں میں سے، میرے اہل خانہ میں سے، میرے قریبی لوگوں میں سے، خاندان کے لوگوں میں سے کوئی فرد میدان جنگ میں شہید ہوگا۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت حمزہ۔ آپ نے نام نہیں بتایا تھا، لیکن اپنے خاندان والوں میں سے تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ ہونے کے باوجود سارے خاندان والے پھر بھی میدان جہاد میں چلے گئے۔ آنکھوں دیکھی موت پہ جاتے تھے، شہادت کے متمنی تھے، سر سے کفن باندھ کے جاتے تھے۔ اس لیے تو فتح بھی ملتی تھی ان لوگوں کو، صبر تھا نا اور تقویٰ تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے ہاتھ اپنا ایک مضبوط زرہ میں ڈالا ہے، اس زرہ سے مراد مدینہ کی بستی ہے، اور کہا گیا یہ جو میں نے ایک مینڈھے کا تعاقب کیا، اس سے نشانی یہ ہے کہ قریش کا بھی کوئی اہم سردار قتل ہوگا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی پہنچ گئی، آپ نے اپنا خواب اور اس کی تعبیر بھی سنا دی، اور پھر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن کا حکم ہے کہ لوگوں کو، صحابہ اکرام اور اپنے ساتھیوں کو اپنے معاملات میں مشاورت میں شامل رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور ساتھیوں کو مشاورت کے لیے بلا لیا، یہ آپ کا ہمیشہ طریقہ تھا۔ آپ نے بتایا کہ اس طرح مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو بتاؤ کیا کرنا ہے، اور کیا ان کے ساتھ مقابلہ مدینہ میں رہ کر کریں یا مدینہ سے باہر نکل کر مدافعت کی جائے۔ بیسک یہاں پہ اب فیصلہ یہ تھا کہ مدینہ، کیونکہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کی تو آپشن ہی نہیں تھی نا۔ بدر کے وقت آپشنز تھیں کہ وہ قافلے پر حملہ کرنا ہے یا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ تو آپشن ہی نہیں تھی، وہ تو حملہ آور ہو رہے تھے، وہ تو 3000 کا گروہ لے کر آ رہے تھے۔ اب یہاں پر ڈیسیژن میکنگ یہ تھی کہ یہ فیصلہ کر لو کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی ہے یا بہادروں اور نڈروں کی طرح مدینہ کی بستی سے آگے نکل کے، آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ شجاعت کی ایک نشانی تھی۔ گھر بیٹھ کے لڑنا اور بات، اور گھر سے باہر نکل کر کسی کو آگے ہو کے مقابلہ کرنا، یہ شجاعت کی نشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے فوراً، عبداللہ بن ابی اور اس کے کچھ ساتھیوں نے فوراً کہا کہ ہم مدینہ ہی میں رہ کے اپنے قدم جمائیں گے اور مدینہ ہی میں رہ کے مدافعت کریں گے اور جنگ کریں گے، یعنی ہم مدینہ سے باہر جانے کو تیار نہیں۔ ان کی رائے یہ تھی۔ بہرحال جو نوجوان تھے، ان کا خون جوش کھا رہا تھا، اور یہ سرفروش تھے، اور یہ بہادر تھے، یہ شجاعت والے تھے، اور یہ عظیمت کے بہت ہی بڑے پہاڑ تھے۔ حضرت حمزہ، سیدنا حمزہ کا قول آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا اور کچھ نہیں پیوں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے تلوار زنی نہ کر لوں۔ یعنی میں بزدلوں کی طرح گھر بیٹھ کے ان کا انتظار نہیں کروں گا، میں نہ کھاؤں گا۔ ان کی بھوک ہڑتالیں بھی تو دیکھیں کیسی تھی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کے ساتھ تلوار زنی نہ کر لوں۔ حالانکہ خواب میں کیا آیا تھا؟ خواب میں آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے ایک فرد شہید ہوگا، لیکن یہ بڑھ بڑھ کے جہاد کے اور یہ بڑھ بڑھ کے شہادت کے آرزو رکھنے والے تھے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ بہرحال نوجوانوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہادروں دلیروں نے اصرار کیا، اور رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ مدینہ میں رہ کر نہیں، مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے گا،
اور احد کے میدان کو منتخب کر لیا گیا. اور نوجوانوں کا جوش اور جذبہ تو ایسا تھا کہ صرف نوجوانوں میں نہیں، کم سن لڑکوں کے اندر بھی یہ جذبہ نظر آتا تھا. ٹین ایجرز. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لمٹ اور یہ حد مقرر کر رکھی تھی کہ 15 سال سے کم کے لڑکوں کو میدان جنگ میں ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جانے کی کوشش کرنے کے باوجود جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور بڑے کم سن لڑکے، وہ بالکل ٹین ایجرز کی آغاز والے لڑکے، وہ تڑپ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن ارقم، حضرت برا بن عازب، حضرت اسید بن ظہیر، حضرت زید بن ثابت. کتنے صحابہ اکرام کے فرزند اس وقت اپنی خواہشیں اور اپنی آرزوؤں کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم بھی لے جائے جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. دو دوست تھے اور بڑے آپس میں پکے دوست تھے، حضرت رافع بن خدیج انصاری اور حضرت سمرہ بن جندب. حضرت رافع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بڑے ماہر تیر کا نشانہ لگانے والے ہیں، کہ تیر کا نشانہ جو ہے ان کا بڑا زبردست ہے. عمر 15 سال سے چھوٹی تھی، باقی 15 سال سے کم والوں کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن حضرت رافع نے ان کے حوالے سے یہ سفارش ہوئی کہ یہ بڑے ماہر تیر انداز ہیں. آپ نے حضرت رافع بن خدیج انصاری کو اجازت مرحمت فرما دی. فوراً دوسرا دوست حضرت سمرہ بن جندب حاضر ہوئے. آج جہاد، تبلیغ، اشاعت، دین کی حفاظت کے کاموں سے کنی کترا کترا کے لوگ بہانے کر کے گھر بیٹھنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں. اس قوم کے نوجوان اور اس کے ٹین ایجرز بہانے تراش تراش کے جانے کے طریقے تلاش کرتے تھے. اسی لیے تو پھر روم و ایران پر غالب آ گئے تھے. اور یاد رکھیے گا، اس میں تربیت ان بچوں کی ماں کی تھی، جنہوں نے گھٹی میں ڈالی تھی، جنہوں نے گھٹی میں ڈالی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کا ذوق و شوق، دین اسلام کی حفاظت کی تڑپ ڈالی تھی نا. جن ماؤں نے گھٹی میں، ارے ٹین ایجر تک ایکسپوجر کیا ہوا ہوتا ہے، یہ ماؤں کی تربیت تھی. حضرت سمرہ بن جندب فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرمائی ہے اور مجھے روک دیا ہے، حالانکہ میں اس طاقتور اور باصلاحیت ہوں. آپ سے درخواست ہے ذرا میری اس کے ساتھ کشتی کروا کے دیکھیے. اگر میں نے اس کو پچھاڑ دیا تو خدا را مجھے بھی جانے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے. دیکھیے شوق کتنا ہے. مطلب میں تو لٹرلی اس دور کی جو یوتھ اور ٹین ایجرز کے تذکرے پڑھتی ہوں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وجہ سمجھ آ جاتی ہے. اتنی ترقیاں کیوں ہو گئی تھی؟ اسلام اتنی جلدی اس بستی سے کیسے پھیل گیا تھا؟ اسلام نافذ کیسے ہو گیا تھا؟ رہتی دنیا تک یہ بستی نمونہ بنائی کیوں گئی تھی؟ اس کے تو بچے، بوڑھے، امیر، غریب، آزاد، غلام سب اس رنگ میں رنگے گئے تھے. یہ تھی وہ بستی. اللہ وہ رول ماڈل بستی پھر قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہوا کیا؟ سمرہ بن جندب نے فوراً چت کر دیا. شوق اتنا زیادہ تھا نا، پچھاڑ دیا کشتی میں. حضرت رافع بن خدیج کے ساتھ حضرت سمرہ بن جندب کو بھی جانے کی اجازت دے دی گئی. ایسے لشکروں کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر لے کر 1000 کا لشکر، 1000 کی نفری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے. آدھے راستے میں جا کر عبداللہ بن ابی نے تقریباً اپنے 200-250 لوگوں کے ساتھ ہاف وے تھرو ہی سیڈ کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہمیں شریک مشورہ نہیں رکھا گیا، ہمارے مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی. تو چونکہ ہمارے مشورے کو، ہماری رائے کو، ہماری چیز کو اہمیت نہیں دی گئی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہاف وے تھرو یہ منافقین کے تقریباً 200-250 کے ٹولے کو لے کر واپس نکل آیا. وہ لشکر جو 1000 کا نکلا تھا، اب اس کی نفری تقریباً 750 تک رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرفروشوں کا لشکر لے کر احد کے میدان میں پہنچے. غزوہ احد 3 ہجری 12 شوال کو رونما ہوا یہ مرحلہ. 3 ہجری 12 شوال، یہ
احد کا پہاڑ مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ وادی جو اس کے ساتھ ہے وہ وادی منات کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسی وادی میں یہ غزوہ احد کا جو سارے کا سارا واقعہ ہے وہ اسی وادی منات میں رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، کیونکہ ذرا مدینہ کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب آپ اس وادی میں پہنچے تو بڑا ایک بغور سا آپ نے جائزہ لیا، اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو میمنہ میں، حضرت مقداد بن اسود کو میسرہ میں، اور حضرت حمزہ کو قلب یعنی سینٹر میں، ڈیفرنٹ جو سپہ سالار نصب کیے جاتے تھے نا، لیفٹ رائٹ سینٹر میں حضرت علی، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت حمزہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وادی کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ماہر سپہ سالار بھی تھے، اور وہی کے ذریعے بھی تو انسٹرکشنز دی جاتی تھی نا۔ آپ نے دیکھا کہ اس وادی کے پشت پر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ہے، یہ ماؤنٹن رینج ہے نا، تو دونوں پہاڑ جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ زمین کے ملاب کی جگہ جہاں پہ واک وے ہوتا ہے اس کو درہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس پہاڑ، اس وادی کی پشت پر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ، ایک ماؤنٹن پاس ہے، اور آپ نے اپنی اس ماہر سپہ سالاری کی بنیاد پر یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارا غیر محفوظ جگہ اور غیر محفوظ علاقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز اس درے کی حفاظت پر مامور فرما دی۔ قیادت کون کر رہے ہیں؟ حضرت جبیر بن مطعم، اور 50 تیر انداز آرچرز جو ہیں، جو بو اینڈ ایروز چلاتے تھے، تیر چلانے والے، 50 تیر اندازوں کو اس درے کی حفاظت پر وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا، وہاں پہ مامور کر دیا، اور پھر ان کو ایک خطبہ بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں سے اور ان کے لیڈر حضرت جبیر بن مطعم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو، تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، تم اپنی جگہ یعنی اس درے کی حفاظت کی جگہ جس پر تمہیں مامور کیا جا رہا ہے، تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ میدان جنگ میں ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں تو اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہلنا جب تک تمہیں حکم نہ دیا جائے، یعنی till next orders you have to be here۔ جب تک تمہیں مین قیادت کی طرف سے، سپہ سالار اعظم کی طرف سے کوئی حکم اور پروانہ نہیں آتا، تم میدان جنگ میں دیکھو کہ ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں تو تم نہ ہٹنا، ہماری پشت کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، اور جب تک تم نہیں ہٹو گے ہم محفوظ رہیں گے۔ بڑی سٹرکٹ انسٹرکشنز تھی، آپ نے بڑی واضح، کلیئر کٹ، دو ٹوک ملٹری ٹیکٹکس کے حوالے سے ان کو انسٹرکشنز دی۔ اور یہ انسٹرکشنز دینے کے بعد کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ہر سینیریو کے لیے انسٹرکشن دے دی، اور فرمایا کہ اللہ گواہ رہنا، بہت بڑی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیفرنٹ پوزیشنز جو ہیں وہ فکس کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پرتاثیر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر وہ عمل بتایا ہے جو تمہیں اللہ کا تقرب عطا کرنے والا ہے، اور ہر اس عمل سے تمہیں روکا ہے جو تمہیں آگ کی طرف لے جانے والا ہے۔ مجھے جبریل امین نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ کوئی نفس اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ موت کا خوف نکال رہے ہیں نا، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ یاد کروا رہے ہیں۔ کوئی متنفس اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا جب تک اپنے حصے کا پورا رزق حاصل نہ کر لے، یعنی جتنا قسمت میں رزق تھا نا وہ کھا کے ہی مرو گے، وقت سے پہلے نہیں مرو گے، نہ وقت سے پہلے نہ رزق کھانے سے پہلے۔ بس اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ دو طریقے ہم نے پڑھے تھے نا، اسبرو اور اتقو،
یہی کہا. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو, اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو. رزق تلاش کرنے میں کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر مت چلنا. مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا باقی جسم کے ساتھ ہے. سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے اور بے خوابی کا شکار ہوتا ہے. بہرحال آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار تھی, سیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی وہ تلوار اٹھائی اور اس کو ہوا میں لہرایا, اور آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا, ہے کوئی جو آج مجھ سے میری یہ تلوار لے لے؟ ارے وہ صحابہ جو وضو کے پانی کے قطرے بھی نہیں گرنے دیتے تھے, یہ سرفروش جو جذبہ شہادت کے شوق سے آئے تھے, اتنا درجہ مل جائے. آپ نے فرمایا, ہے کوئی شخص جو مجھ سے میری یہ تلوار لے لے؟ دو صحابی آگے لپکتے ہیں. حضرت ابو دجانہ, ان کا نام حضرت سماک بن خرشہ ہے, لیکن ان کو عرف عام میں حضرت ابو دجانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ تاریخ میں جہاں بھی نام پڑھیں گے حضرت ابو دجانہ ہی کا نام آئے گا. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور پھر حضرت زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ پھر ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا, لیکن اس کو لے وہی سکتا ہے جو اس کا حق ادا کرے. اس کو لے وہی شخص سکتا ہے مجھ سے جو اس کا حق بھی ادا کرے گا. دونوں نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا حق کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا, اس کا حق یہ ہے کہ یہ جرت اور بہادری کے ساتھ چلائی جائے, دشمنوں کی صفوں کو چیرتی اور کاٹتی چلی جائے, کثرت قتال سے ٹیڑھی ہو جائے. یعنی جرت اور شجاعت سے چلائی جائے, دشمنوں کو صفوں کو چیرتی اور کاٹتی جائے, کثرت قتال سے, یعنی اتنا قتال اور اتنا قتل دشمنوں کا کرے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے, اور یہ کہ یہ کمزور اور ضعیف کے خون سے آلودہ نہ کی جائے. سبحان اللہ, یہ ہے میرا دین. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کا حق کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کمزوروں, ضعیفوں اور بچوں کے خون سے آلودہ نہ کی جائے. پھر آج دین اور اسلام کے اوپر دہشت گردی کا ٹائٹل لگایا جاتا ہے, اور نہتے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کا تصور اسلام کا تصور ہے, یہ الزام لگایا جاتا ہے. یا اسلام کی تعلیمات یہ سکھاتی ہیں؟ یاد رکھیے گا, مسلمان نہ دہشت گرد ہوتا ہے, نہ تشدد پرست ہوتا ہے, نہ شدت پسند ہوتا ہے. اسلام امن کا دین ہے. میدان جنگ میں اس تلوار کا حق یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کمزور اور ضعیف کے خون میں آلودہ ہی نہیں ہوگی. حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا حق میں ٹھٹک گیا. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور انہوں نے دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تلوار لی, اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ تلوار کا لینا تھا کہ حضرت ابو دجانہ اس تلوار کو لے کر اپنے سینے کو پھلا کر بڑے اکڑ کے چلنے لگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو زمین پر اکڑ کر چلنا کسی کا ایسا پسند نہیں جیسے آج ابو دجانہ کا اکڑ کے چلنا پسند ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے اس تلوار کا حق تھا. حضرت زبیر بن عوام جو خود تو پریشان تھے کہ میں اتنی خوبصورت انعام اور فضیلت سے محروم رہا اور دل میں حسرت بھی رہی, لیکن یہ کہتے ہیں کہ تلوار کا حق ایسے ہی ادا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ جس طرف بڑھتے تھے وہ دشمنوں کی صفوں کو کاٹتے ہی چلے جاتے تھے, چیرتے ہی چلے جاتے تھے, اور دشمنوں کے صفوں کا ڈھیر لگاتے جاتے تھے. کہتے میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے کہا, ابو دجانہ بے شک تو ہی اس تلوار کا حق ادا کر سکتا تھا. یعنی میں نہیں لکھا, میں یہ حق نہیں ادا کر سکتا تھا. دوسرے کی بڑائی اور سبقت کو تسلیم کر لینا بھی عظمت ہے. ابو دجانہ بے شک تو ہی اس تلوار کا حق ادا کرنے والا ہے اور ہو سکتا تھا. حضرت ابو دجانہ کا آتا ہے کہ انہوں نے پورا حق کیسے ادا کیا کہ جب دشمنوں کے لشکروں میں سے چیرتے اور کاٹتے ہوئے اور ڈھیر کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں جا رہے تھے تو آگے خیمے میں پہنچے جہاں ہند اور اس کی کچھ ساتھی عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہی تھیں. تو حضرت ابو دجانہ کی تلوار
یہ تلوار حضرت ابو دجانہ نے ہند کے گلے پر رکھی اور اس نے چیخ ماری، اور جب ہند نے چیخ ماری تو حضرت ابو دجانہ کو اس تلوار کا حق یاد آ گیا، اور اس وقت انہوں نے اس عورت کو عورت اور کمزور سمجھ کے چھوڑ دیا۔ پھر ہمارا دین کہتا ہے کہ نہتی عورتوں اور نہتے بچوں پر تلواریں چلانے والے مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور قرآن پڑھنے والے ایسے وحشی جانور بن جائیں گے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے سیرت کے نمونوں کو اپنانے اور سیرت کے نمونوں سے محبت کرنے والے پرامن بنیں گے، پرخلوص بنیں گے، محسن بنیں گے، درگزر کرنے والے بنیں گے، امن قائم کرنے والے بنیں گے، امن کی مخالفت کرنے والوں کو روکنے والے بنیں گے۔ حسرت بہرکیف ان کے دل میں موجود تھی کہ حضرت ابو دجانہ آگے نکل گئے، فاستبقوا الخیرات کے تو حریص تھے۔ اب کیا ہوا کہ جنگ میں مبازرت کا مرحلہ آیا۔ مبازرت آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، گھمسان کی جنگ کے پڑنے سے پہلے 1-to-1 کامبیٹ کے مرحلے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک لشکر کا ایک بہادر کڑیل نوجوان آتا تھا اور وہ دوسرے لشکر کے اپنے ہم پلہ اور ہم پایا کسی نوجوان کو للکارتا تھا۔ یہ مبازرت کہلاتا تھا یہ طریقہ۔ ہوا کیا کہ کافروں کی صفوں میں سے ایک بڑا ہی طاقتور کڑیل نوجوان جو اونٹ کی سواری پر بیٹھا تھا، یہ میدان جنگ میں آیا اور اس نے للکارا، مسلمانوں کے لشکر کو پکارا اور للکارا کہ ہے کوئی جو میرے سامنے آئے۔ وقفہ، کچھ دیر کے لیے کوئی نہیں اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے مقابلے کی تیاری کے لیے اٹھنے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام فوراً اٹھے۔ ظاہر ہے وہ آگے نکلنے کی خواہش تو تھی نا، ابھی پچھلی حسرت ہی آئے میں نہیں لے سکا تلوار۔ یہ جب ایک موقع پر پیچھے رہ جاتے تو پھر اگلے موقع پر آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، بیٹھ کے ہائے آس کاش یاس کہہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہتے تھے، یا اپنی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے ڈپریشن کا شکار، نہیں میں تو اب کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ بجلی کی رفتار، برق رفتاری سے حضرت زبیر بن عوام اٹھے اور لپک کے ایک طرف ایک دم سے نا وہ شیر کی طرح اس کی اونٹ پر چڑھ گئے اور آنن فانن دیکھتے ہی اس کو زمین پر گرا لیا۔ اب جب حضرت زبیر بن عوام اس اونٹ پر چڑھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا ان دونوں میں سے جس کی پشت زمین کو پہلے چھو جائے گی وہ مغلوب ہو جائے گا، کہ یہ گریں گے اور ان میں سے جس کی کمر پہلے زمین کو لگ گئی، جس کی پیٹھ پہلے چت ہو گئی، وہ مغلوب ہو جائے گا، دوسرا غالب آ جائے گا۔ اور ہوا ایسے ہی۔ کہتے ہیں کہ جب زبیر بن عوام اس اونٹ کے اوپر چڑھے، گتھم گتھا ہوئے، انہوں نے ان کو گرایا، وہ نوجوان زمین پر گرا اور حضرت زبیر بن عوام اس کے اوپر چلے اور فوراً اس کی گردن کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری ہے زبیر بن عوام۔ پھر ایک اور نوجوان طلحہ بن ابی طلحہ، یہ مشرکین مکہ کے لشکر میں سے نکلا اور اس نے بھی للکارا، اس نے للکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ آپ کے نوجوان جب شہید مریں گے یا تمہارے مرنے والے جنت میں جائیں گے اور ہمارے مرنے والے جہنم میں جائیں گے، تو اپنے ساتھیوں کو کہو کہ آؤ میرے ہاتھ مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ تمہارا خیال ہے جنت میں جانا ہے تو پھر ساتھیوں کو کہو آ جائیں، میرے ہاتھ مریں اور جنت کی تیاری پکڑیں۔ حضرت علی نکلے اور دو ہی تلواروں کے وار کے ساتھ حضرت علی نے اس متکبر اور اس سرکش کا کام ڈھیر کیا۔ یہ جرتیں بھی تھیں، یہ طاقتیں بھی تھیں، یہ ایمان بھی تھے۔ حضرت ابو دجانہ کا یہ جہاد کا طریقہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی جیسے نوجوان، حضرت رافع اور حضرت سمرہ بن جندب جیسے ٹین ایجرز، لیکن صرف جرتیں، بہادری اور قتال کے کارنامے نہیں تھے، شہادتیں بھی بڑی خوبصورت تھیں۔ اور احد کا تذکرہ
حضرت حمزہ کی شہادت کے بغیر مکمل نہیں ہے نا. غزوہ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں جو قتل ہوئے، اس پر انتقام کی آگ میں جلنے والی ہند نے کیا کہا تھا؟ ہند نے ایک حبشی غلام وحشی کو خرید لیا تھا اس کی آزادی کے بدلے. ہند نے اس وحشی کا، اس کا نام وحشی تھا، ایک حبشی غلام تھا، اونچا لمبا کالا، اور اس وحشی حبشی غلام کو ہند نے خرید لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر تم نے حضرت حمزہ کا کہ ان کو میدان احد میں تم نے ان کا کام تمام کر دیا تو میں تمہیں آزاد کروا دوں گی، یعنی خرید کے تمہاری آزادی کی قیمت خرید کے تمہیں آزاد کروا دوں گی. اس نے زہر میں پلایا وہ خنجر اور بڑی تیاری اور بڑی چابک دستی سے وحشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جن کے قبول اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، حضرت حمزہ کو شہید کیا. اور ہمیں میدان احد میں یہ واقعہ سبھی کو معلوم ہے. پھر ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہت ہی محبوب چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چاک بھی کیا تھا اور آپ کا کلیجہ نکال کے اس کو چبایا بھی تھا. تاریخ میں یہ لقب موجود ہے، ہند جگر نوش. حضرت حمزہ اور حضرت حمزہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک ہی قبر میں پہلے دفن کیا گیا تھا، ماموں اور بھتیجے کو، کیونکہ اس وقت جنازے اور تجہیز اور تکفین میں بہت معاملات ذرا تنگ سے تھے. اور حضرت عبداللہ بن جہش کی شہادت کا واقعہ بھی بہت ہی خوبصورت سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بیٹے بھی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی بھی ہیں، گویا دوہری رشتہ داری. حضرت عبداللہ بن جہش، ان کے حوالے سے ان کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سناتے ہیں ان کی شہادت کا واقعہ، اور یہ سب شہادتیں میدان احد میں ہو رہی ہیں. ادھر سے وہ 3000 کا لشکر، ادھر سے تقریباً 750 کی پونجی. ایسی جرتیں، ایسی شہادتیں، ایسی طاقت، ایسی قوت بازو، ایسے ایمان اور ایسے عظیمت کے شاہکار اور ایسی زبردست شہادتوں کے نذرانے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن جہش کہ وہ بیٹھے ہیں. میں ان کے پاس رک گیا اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا، اے سعد، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سعد، تم میرے پاس بیٹھو، میں دعا کرتا ہوں، میری دعا پہ تم آمین کہو، اور تم دعا کرو، تمہاری دعا پہ میں آمین کہتا ہوں. یعنی آؤ، یہ احد سے پہلے ایک دن کا واقعہ ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا، اچھا میں مانگتا ہوں، تم آمین کہنا، تم مانگو گے تو میں آمین کہوں گا. ایک دوسرے کی دعاؤں پہ دعا کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن جہش نے کہا پہلے تم مانگو پھر میں مانگوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، جب کل مارکہ جنگ گرم ہو، کل مارکہ جنگ گرم ہو تو میرے مقابلے میں دشمن کا ایک بڑا طاقتور شخص میرے مقابلے میں بھیجنا. وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھے مارے، میں اسے ماروں، اور پھر مجھے ہمت اور توفیق دینا کہ میں اس کو ہلاک کروں اور تیری رضا اور خوشنودی سمیٹوں. حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہہ دیا. پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی، اے میرے مولا کریم، کل میرے مقابلے میں بھی دشمن کا ایک بڑا سخت اور ماہر جنگجو بھیجنا. کل میرے مقابلے میں بھی دشمن کا ایک بڑا ماہر جنگجو بھیجنا. اس کے مقابلے کے دوران میں بھی زور لگاؤں، وہ بھی زور لگائے، وہ بھی لڑے، میں بھی لڑوں، وہ مجھے قتل کرے اور میں شہید ہو جاؤں. وہ میرے کان کاٹے اور وہ میرے ناک کاٹے، وہ میرا ناک کاٹے، وہ میرے کان کاٹے،
اور میں اسی حالت میں تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا ناک اور تیرے کان کیا ہوئے، کہ اسی حالت میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور اے اللہ اس وقت تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرا ناک اور تیرے کان کیا ہوئے، اور میں کہوں الہی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان ہوئے، یعنی وہ میرے جسم کا مسئلہ کرے اور تو مجھے پوچھے کہ یہ حالت کس نے بنائی، تو میں کہوں الہی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان ہوئے، اور الہی تو مجھے دیکھ کر کہے صدقتا، کہ تو نے سچ کہا، یعنی اللہ تو میری اس قربانی کی تصدیق کرے اور تو اس کی قبولیت کا ایکسیپٹنس کا اعلان کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں اس خوبصورت دعا کے بعد میں نے بھی آمین کہہ دیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ معاملہ ان دونوں دعاؤں کے مصداق پر ہی پورا اترا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں سے جنگی سورماؤں کو میدان جنگ میں شہید بھی کیا، قتل بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن جہش کے مقابلے میں آپ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ بنو ثقیف کا ایک بڑا ماہر جنگجو تھا ابو الحکم بن اخنس۔ بنو ثقیف کا ایک جنگجو ابو الحکم بن اخنس وہ حضرت عبداللہ بن جہش کے مقابلے میں آیا۔ دونوں کا مقابلہ تو خوب جرت اور بہادری سے ہوا، لیکن اس کا آخری وار پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس ظالم نے حضرت عبداللہ بن جہش کی لاش کا مسئلہ بھی کیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے کان اور ان کے ناک کو کاٹ کے پرو کے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ یقیناً باقی معاملہ بھی اللہ نے ضرور ہی ویسا ہی کیا ہوگا جیسے حضرت عبداللہ بن جہش نے مانگا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ اللہ تجھ سے راضی ہو، بخدا تیری دعا مجھ سے میری دعا سے بہتر ہوئی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ ایک اور شہادت حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے نا کہ مکہ کی بستی میں مصعب سے زیادہ بہتر لباس پہننے والا نہیں تھا، مصعب سے بہتر خوشبو لگانے والا نہیں تھا۔ یہ مکہ کا شہزادہ، بڑے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ، خوبصورت، نوجوان، نفیس طبیعت، خوش لباس اور بڑا ہی لطافت اور نظافت رکھنے والا نوجوان، لباس کی، خوشبو کی، بہت سی چیزوں کا دھیان بھی اور محبوب بھی تھے۔ بس دل میں کلمہ طیبہ سما گیا تھا نا، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما لگا لیا تھا نا، بس قیدی ہو گئے تھے دار ارقم کے ہو کے رہ گئے تھے۔ صبح شام دار ارقم میں بیٹھے رہتے تھے، دین سیکھتے اور سکھاتے رہتے تھے۔ گھر والوں نے مارا بھی تھا، پیٹا بھی تھا، آگ کرنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں، آخر میں ماں نے آ کے تنگ آ کے گھر سے سارے لباس چھین کے گھر سے نکال بھی دیا تھا۔ کپڑے اتنے تھوڑے ہوتے تھے، وہ جو شہزادہ تھا حب الہی تمام محبتوں پر غالب آ گئی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس لباس کی محبت، ان خوشبوؤں کی محبت، ان ناز و نام کی محبتیں، سب محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آ گئی تھی۔ بس دین سیکھنے کا شوق، دار ارقم میں بیٹھے پڑے رہتے تھے، اور دین ایسا سیکھا کہ جب وہ بیعت عقبہ اول اور ثانیہ کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی شخص دے دیجئے جو مدینہ میں لوگوں کو دین سکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس پر پڑی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا مصعب تم، حضرت مصعب بن عمیر مبلغ مدینہ بنے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن کی تعلیمات کا نور پہنچانے کا ذریعہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جمعہ کی امامت کروانے کا شرف ملا ان کو. اتنی نیکیاں، اتنی قربانیاں، ہجرت بھی، مال کی بھی، جان کی بھی، بستی کی بھی، سارا کچھ قربان کر دیا تھا. لیکن پھر جب جنگ کا وقت ہے تو جہاد کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو زندگی کا نیکی کا کوئی ایک شعبہ نہیں. لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. صرف تبلیغ نہیں، صرف اشاعت نہیں، صرف وظیفے نہیں، صرف عبادات نہیں، ہر طرف کی نیکی. ہجرت بھی کر لی، مال بھی قربان کر لیا، ماریں بھی کھا لیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کر لی، بستی بھی چھوڑ دی، تبلیغ اشاعت بھی کر لی، نمازوں کی امامت بھی کروا دی، دین سکھا بھی دیا، دین سیکھ بھی لیا. اب جہاد کا بھی شوق ہے. کہہ دیتے میں نے بہت کچھ کر لیا، اب جہاد نہیں کروں گا. نہیں، یہ ہے فاستبقوا الخیرات، اور یہی ہے آیت البر کا تصور. صحابہ اکرام کی زندگیاں نا تشریح ہیں ان قرآن کی آیات کی. حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جھنڈا تھا، مسلمانوں کا جھنڈا، علم، غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا. بدر میں بھی وہ حق کے علمبردار تھے اور احد میں بھی جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. ارے جو دین لے کر آیا تھا جھنڈا اسی کو سونپا جانا تھا نا، عدل کا تقاضا بھی تو تھا. ان کا ایک بازو کٹتا ہے، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں علم، الٹا ہاتھ کٹتا ہے، دونوں بازوؤں کے سٹمپ کے ساتھ عمل، اور پھر جب شہید ہو جاتے ہیں تب بھی وہ علم سینے کے ساتھ لگائے. حضرت مصعب بن عمیر جب فوت ہوتے ہیں تو جسم پر ایک پھٹا پرانا سا ایک کمبل کا ٹکڑا تھا جو اس وقت لباس جسم پر تھا، اس ہی کو کفن بنا دیا گیا. اور یہ کفن اتنا چھوٹا تھا، اتنا مختصر تھا کہ راوی اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے. وہ مکہ کا شہزادہ، اس جسم پر بھی وہ پھٹا پرانا کمبل تھا اور کفن بھی اسی کمبل کا نصیب ہوا. سر ڈھانپتے ہیں پاؤں کھلتا ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر کھلتا ہے. آپ نے یہ پریشانی کی کیفیت دیکھی. آپ نے فرمایا وہ سب کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اسخر کھال ڈال دو. But that is sufficient. یہ حالت اس میں واقعہ پڑی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا. آپ کو پتہ بہت مالدار صحابی تھے نا. یہ صحابہ کرام جو اتنے مال کے بعد اتنی قسم پرستی اور اتنی فقر کی حالت میں رہے، ان کی حالتیں دیکھ کر دوسرے صحابہ کرام وہ رویا اور تڑپا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مال نوازا تھا اور بہت خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں. ان کے بیٹے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک دن میرے والد کا روزہ تھا تو روزے کے دسترخوان پر بیٹھے اور اتنی نعمتیں سامنے تھیں کہ زار و قطار رونے لگے. صبح سے روزے کی حالت میں تھے، افطار کے وقت بیٹھے، اتنی نعمتیں تھیں کہ زار و قطار رونے لگے. ہجکی بند گئی، ایک کھجور کھا کے اٹھ گیا، کچھ کھایا نہیں گیا. ہم نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مجھے مصعب کی یاد ستاتی ہے کہ وہ سب کچھ راہ خدا لٹا گیا، وہ سب کچھ راہ خدا چھوڑ گیا، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ترک کر گیا، اور میں اتنی نعمتوں سے نوازا گیا. کہیں یہ دنیا کی نعمتیں میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل نہ بن جائیں. اللہ یہ دنیا میں جو مجھے اس نے نیکیاں نعمتیں دی ہیں یہی میری نیکیوں کا اجر اور بدلہ نہ بن جائے. اور پھر ایک اور شہید حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حنظلہ بیٹے ہیں ایک فاسق کے، ابو عامر. ابو عامر یہ مشرکین کے لشکر میں شامل تھا، فاسقوں کا سردار ہے. یہ وہی ہے جس نے وہ مسجد زرار بنائی تھی. ابو عامر فاسق راہب، مدینہ کی بستی میں نفاق کی بنیاد اور فتنے اور فساد کی غرض سے وہ مسجد زرار بنانے والا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر بعد میں ڈھا بھی دیا تھا. یہ مسجد زرار بنانے والے ابو عامر فاسق کے بیٹے ہیں حضرت حنظلہ. آج پتہ نہیں ہم کن باتوں پہ تکیہ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں.
آج بہت سے لوگ اپنے دین کی کمی، اپنے دین کے علمی معاملات کی کمی، اپنی دینی معاملات کی کوتاہی کا پورے کے پورا وزن کس پر ڈال دیتے ہیں؟ اپنے والدین پر. اور we try to get away with it. ہم کہتے ہیں ہمیں تو شروع سے سکھایا ہی کسی نے نہیں، ہمیں تو کسی نے شروع سے پڑھایا ہی نہیں. اور سارے کے سارے، ارے بالغ ہونے سے پہلے تو مجھے کسی نے نہیں پڑھایا. جب میں ہوش حواس میں آئی اور میں نے دنیا بھر کی چیزیں سیکھی، میں نے کوکنگ بھی سیکھی، میں نے بیکنگ بھی سیکھی، میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھی، میں نے دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے فن اور پاپڑ بیلنے سیکھے. کیا اس پر بھی میرے والدین کا مواخذہ ہے؟ ہر بالغ سے اس کے اپنے معاملات کا مواخذہ ہے. اور ساری زندگی اس معاملات میں گزر جاتی. ہمارے گھر میں تو ماحول ہی نہیں تھا، ہمارے گھر میں تو رجحان ہی نہیں تھا، میری اماں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا. Nobody will be able to get away with it. نہ کسی کی نیکی اور نہ ہی کسی کی لا علمی اور گناہ کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اور کسی کا معاملہ کہہ کر کوئی اسکیپ نہیں کر سکے گا. ہر بالغ سے اس کے علمی کمی، کوتاہی اور اس کے عمل کی کوتاہی کا سوال ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور آپ دیکھیں تو صحیح کیسے کہ گھر کیسا پیدا ہو گیا. اللہ نے تو ہمیں بڑے نیکوکاروں کے گھروں میں پیدا کیا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ نے ہمیں تو بڑے صاحب صلاحیت، نیک سوالے لوگوں کے گھروں میں پیدا کیا. اس کا بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے، اس کا بڑا فضل ہے. اس گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا ایسا بیٹا بن سکتا ہے. یاد رکھیے گا پھر جس گھر میں پیدا ہوئے تھے نا، اس چیز کی فکر بھی بڑی تھی، اسی لیے تو بیٹا پیدا ہو گیا تھا، بن گیا تھا ایسا کہ یہی تو فکر کھاتی جاتی تھی میرا باپ فاسق منافق ہے، کہیں میرے اندر یہ رنگ نہ آ جائے. حضرت حنظلہ کا وہ واقعہ ہے نا، حضرت حنظلہ گلی میں نکل گئے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے؟ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے؟ آنسو ہیں، جاری ہیں آنسو اور رو رہے ہیں کہ ہائے حنظلہ منافق ہو گیا. باپ کے اندر یہ چیزیں دیکھتے تھے نا تو اس بات پر گڑتے تھے کہ میرے اندر نہ آ جائیں. یاد رکھیے گا اصلاح وہی ہوتی ہے جہاں اس کی فکر ہوتی. حضرت عمر نے کہا کہ حنظلہ کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ عمر بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا درجہ اور ہوتا ہے، اور جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا درجہ اور ہوتا ہے. میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا حضرت حنظلہ کو اور کہتے ہیں حنظلہ یہ تو میرا بھی یہی حال ہے، کہ تو میری بھی کیفیت ہے کہ تم رو رہے ہو اپنے نفاق پہ، میری حالت اس سے زیادہ بری ہے. دونوں ہاتھ پکڑ کے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی کیفیت ظاہر و کتار ہوتے ہوئے بتاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے. کیا خیال ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس محفل میں جو ایمان ہے شیطان کے وسوسے نہیں ہے، ایمان یہ باہر کی ہوا لگتی ہے نا تو یہ جو یہاں پہ جوش اور حرارت اور گرمی اور تپش ہے وہ باہر کی ہوا بہت ٹھنڈی کر دیتی ہے. اس لیے تو جانے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. اللہ بڑا سیدھا سیدھا چل رہا ہے، دل باہر نکل کے اس کو ٹیڑھ میں نہ ڈال دینا. یہ حضرت حنظلہ ہیں. حضرت حنظلہ کو جب پتا چلا کہ ان کے والد دشمنوں کے لشکر میں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ میں ہی کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ کے حوالے سے ہی کہ میدان جنگ میں آئے، بڑی جرت اور بڑی بہادری سے جنگ کی، اور ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے جب بڑھے نا تو دشمنوں کے وہ جو محافظ، جو ابو سفیان کے محافظ تھے، انہوں نے وار کیا اور حضرت حنظلہ شہید ہو گئے. اس فاسق کا بیٹا شہید ہو گیا. اور کیسا شہید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے، مجھے خبر دی گئی ہے کہ حنظلہ کو فرشتوں نے تسنیم سے غسل دیا. جنت کے چشموں میں سے، فواروں میں سے ایک چشمہ ہے نا. مجھے خبر دی گئی ہے کہ فرشتوں نے حنظلہ کو تسنیم سے غسل دیا. اور واقع ایسی تصدیق بھی صحابہ نے کی کہ جب ہم گئے اور ہم نے حضرت حنظلہ کی میت کو دیکھا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ صادق ہیں.
غسیل ملائکہ کا لقب ملا حضرت حنظلہ کو. ایک فاسق کا بیٹا غسیل ملائکہ بن جاتا ہے. لہا ما قصبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور دوسروں کے لیے وہ ہے جو وہ کماتے ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ باقی کیا کرتے. ہر ایک کے لیے اپنے اپنے قصب ہیں. ان کی بیوی بھی واقعہ بتاتی ہے نا. بیوی کون ہے؟ سیدہ جمیلہ بنت ابی. اللہ اکبر, جوڑی بھی اللہ نے کیسی رلائی تھی. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی, اس کی بیٹی جمیلہ بنت ابی. فاسقوں کا سردار ابو عامر راہب, ان کا بیٹا حضرت حنظلہ. یہ دونوں کی شادی ہے. حضرت حنظلہ کی بیوی حضرت جمیلہ بنت ابی اپنا واقعہ بتاتی ہیں. کہتی ہیں کہ جب اعلان جہاد ہوا اس دن میری شب عروسی تھی, یعنی اس دن شادی رخصتی ہوئی تھی. حنظلہ میرے پاس تھے. جو ہی جہاد اور لشکر کے روانگی کا اعلان ہوا, حنظلہ غسل کرنا بھی بھول گئے اور اپنا تلوار اور جو چیزیں تھیں وہ لے کر میدان جنگ کی طرف لپکے. وہاں جا کر شہید ہوئے. اور حضرت جمیلہ کہتی ہیں کہ جب حنظلہ مجھ سے رخصت ہوئے تو اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں کھڑکی کھلی ہے اور حنظلہ اڑتے ہوئے آسمان کی اس کھڑکی میں داخل ہوئے اور پھر وہ کھڑکی بند ہو گئی. کہتی ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ حنظلہ شہید ہو جائیں گے, اور ایسے ہی ہوا. حضرت حنظلہ شہید ہوئے اور حضرت حنظلہ کی بیوی حضرت جمیلہ کو حمل ہوا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ دین کے بہت بڑے ستون بنے اور بنو امیہ میں بہت بڑا کردار, خلافت بنو امیہ میں انہوں نے کردار ادا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نعم البدل تو دے ہی دیا کرتا ہے نا. جب یہ میدان جنگ میں شہید تھے تو ابو عامر فاسق نے بیٹے کی جب لاش دیکھی تھی نا تو اس بدبخت نے کیا کہا تھا؟ اس نے غسیل ملائکہ, اللہ نے تو یہ درجہ دے دیا, باپ جاہل ویسے کا ویسا ہی رہ گیا. سینے پر بیٹے کے پاؤں رکھ کر ٹھوکر ماری اور کہا میں نے تجھے اس انجام سے ڈرایا تھا, میں نے تجھے بڑا روکا تھا, لیکن تو نے میری بات نہیں مانی. بدبختوں کا انجام اللہ ایسے کیا کرتا ہے. ہاں جی, تو جب یہ شہادتوں کے نذرانے اور یہ جرت کے نمونے یہ صحابہ کا لشکر پیش کر رہا تھا تو اللہ کی رحمت کو جوش تو آیا. اور جب تک مسلمان صبر کے ساتھ, تقوی کے ساتھ میدان جنگ میں اتنی جرت اور اتنی شجاعت اور اتنی ہمت کے ساتھ جنگ کے میدان میں برسر پیکار تھے, ایک سے ایک شہادتیں ہوتی اور گرتی چلی جا رہی ہیں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی. مسلمان جنگ جیت گئے. مسلمان جنگ جیت گئے اور مشرکین مکہ احد کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. یہاں تک کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مشرکین کی عورتیں اپنے لباس اٹھائے, اپنی پنڈلیاں کھولے الٹے پاؤں بھاگی چلی جا رہی. مشرکین کی عورتیں اپنے لباس اٹھائے, اپنی پنڈلیاں کھولے الٹے پاؤں بھاگی چلی جا رہی تھی. یہاں رک کے میں ویسے ایک بات بتا دوں, یہ پنڈلیاں کھولنا نہ مشرکین مکہ کی عورتوں کا طریقہ ہو سکتا ہے, پڑھی لکھی مسلمات اور مومنات کا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پنڈلیاں کھول کے چلیں. وہ تو دشمن کے رعب سے پنڈلیاں کھول کے بھاگ رہی تھیں, وہ تو جان کے ڈر سے پنڈلیاں کھول کے بھاگ رہی تھیں, اور تاریخ نے اس چیز کو ضبط کر لیا. آج پتہ نہیں مسلمان گھرانوں کی خواتین اور بچیوں کو کیا ہو گیا, اپنی خوشیوں کے موقع پر جتنی خوشی زیادہ ہے اتنی پنڈلیاں اور اتنی بازو زیادہ کھل جاتی ہیں. اللہ ہمیں حجاب کے احکامات سمجھا دے. بہرحال مسلمانوں کا لشکر جو ہے ان کو فتح ملی, مشرکین مکہ بھاگ گئے. اچھا, مشرکین مکہ بھاگ گئے تو مسلمان کیا کرنے لگے؟ بوٹی, مال غنیمت سمیٹنے لگے. مال غنیمت, یہ مسلمانوں کا لشکر مال غنیمت سمیٹنے لگا. بس یہاں پہ ایک فتنہ آ گیا. کون سا فتنہ؟ وہ جو بدترین فتنہ ہے. لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
حبن جمع، مال کا فتنہ آ گیا. یہ لیبل کر لیجئے، یہاں پہ سٹیمپ لگا لیجئے، یہ فتنہ ان صحابہ کرام کے دلوں میں بھی آیا تھا نا، تو اللہ نے چھوڑا نہیں تھا. یہ جو درے کے اوپر مقرر کیے جانے والے تیر انداز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ باقی مسلمانوں کا لشکر مال غنیمت لوٹ رہا ہے، تو شیطان نے وہ جو مال کی محبت کا فتنہ تھا اس کو ہوا دی. مال کا محبت اگلے گندے جذبات کیا لاتا ہے؟ ہرس، ہوس، طمع اور لالچ. اور پھر جب ہرس، ہوس، طمع، لالچ آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت میں کمی یہ بڑی آسان ہو جاتی ہے. سیکوینس ہی ہوا کرتا ہے. جب دل میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بجائے مال کی محبت آ جائے، وہ نسخہ سمجھ آ جائے گا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اور اطاعت کے شوق کی بجائے مال کی محبت آ جائے تو ہرس اور بخل اور ہوس آ جاتا ہے. جب یہ آ جائے تو پھر اللہ کی نافرمانی آسان ہو جاتی ہے اور اللہ کے احکامات کی سرکشی بڑی سہل ہو جاتی. یہی ہو گیا. یہ جو تیر انداز تھے اس درے کے، ان کے دلوں میں یہ خیال آ گیا. اور جو حریص اور بخیل اور لالچی ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا ان کو توکل بھی نہیں ہوتا. ہرس جذبہ ہی ایسا ہے. ہرس کی وجہ سے تو ایمان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا. اب جب ایمان نہ رہے تو توکل کہاں ہوگا؟ یہ جو تیر انداز تھے، انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لٹ رہا ہے اور ان کو یہ خیال آ گیا شاید ہم محروم کر دیے جائیں. ان کے دلوں میں شیطان نے یہ فتنہ اور وسوسہ ڈال دیا کہ شاید یہ لوٹنے والے سب سمیٹ لیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے. بس یہ مال کی محبت، حریص ہو گئے، بخیل بن گئے، لالچی ہو گئے، ہوس کا شکار ہو گئے. ایمان گھٹ گیا، کفر بڑھ گیا، نافرمانی ہو گئی، سرکشی ہو گئی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کیٹیگوریکلی بات اور حکم دیا تھا کہ ہماری بوٹیاں بھی کوئی نوچے نہ میدان جنگ میں تو مت ہٹنا جب تک تمہیں حکم نہ آئے. اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ گواہ ہے، بس یہ مال کی محبت ایسے کام کروا دیا کرتی ہے. اللہ اپنی محبت دے اور اللہ یہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.